جی السلام علیکم. ایک سروے سامنے آیا ہے جس کے مطابق عمران خان صاحب ابھی بھی ملک کے سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں اور ان کی جو جماعت ہے وہ ملک کی سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہے. اچھا, اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ یہ سروے ہوا جون کے مہینے میں. اب جون مئی کے بعد آیا تھا, 9 مئی کے واقعات ہو چکے تھے. اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت, شہباز شریف صاحب کی حکومت, پیپلز پارٹی کی حکومت ایک مسلسل بیانیاں بناتی رہی عمران خان صاحب کے حوالے سے. مختلف ان کے اوپر الزامات لگائے گئے, ان کی جماعت کے اوپر الزامات لگائے گئے, مذہب کارڈ کا جس طریقے سے استعمال ہوا. لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود اب یہ جو سروے سامنے آیا ہے, اس سروے کے مطابق عمران خان کی پاپولیرٹی ان لوگوں سے تقریباً ڈبل ہے. اور نواز شریف صاحب جن کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ حکومت بنا لیں گے, وہ تو دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ بھی نہیں آ رہے پاپولیرٹی میں. ان سے تو پرویز الہی زیادہ پاپولر ہیں, ان سے تو شاہ محمود قریشی صاحب زیادہ پاپولر ہیں, ان سے تو ٹی ایل پی کے ساتھ رضوی صاحب زیادہ پاپولر ہیں. لیکن ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اور ہمیں دانشور یہ بتاتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی اگلی حکومت ہوگی. بھائی وہ کیسے حکومت ہوگی, وہ کیسے حکومت بنا سکتے ہیں جب پاپولیرٹی کی یہ حالت ہے. اچھا, آلدو کہ سرویز میں مارجن آف ایرر ہوتا ہے. میں نے سرویز کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہے. جب ہم ماسٹرز کر رہے تھے برطانیہ میں تو ادھر ہمیں سرویز کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کے ماہرین کو بلا کے لیکچرز دلوائے گئے تھے اور اس میں بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے سروے کو ریڈ کرنا ہے, سیمپل سائز کیسا ہونا چاہیے, کس جگہ پہ آپ سیمپل سائز پہ اعتماد کر سکتے ہیں, کس جگہ پہ نہیں کر سکتے, کہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے, کہاں پہ زیادہ مارجن آف ایرر ہو سکتا ہے, کسی جگہ پہ 3% ہو سکتا ہے, کسی جگہ پہ 6% ہو سکتا ہے. تو وہ بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور میں خود ذاتی طور پہ سرویز کا بہت بڑا فین نہیں ہوں, اس لیے کہ 3500 بندوں سے تقریباً یہ سوالات پوچھے گئے ہیں. لیکن اگر آپ باہر نکل کے 35 بندوں سے بھی کوشچنز کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جناب اس وقت عوام کا موڈ کیا ہے اور کون کتنا مقبول ہے اور کون کتنا مقبول نہیں ہے. اچھا, اس میں کچھ چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کی جو مقبولیت کی شرح ہے وہ تقریباً جو ہے 60% ہے. سعد رضوی صاحب کی 38%, پرویز الہی صاحب کی 38%, شاہ محمود قریشی صاحب کی 37%. ٹھیک ہے, پھر نواز شریف صاحب آتے ہیں 36%, شہباز شریف صاحب 35%, مریم نواز صاحبہ 30% اور شاہد خاقان عباسی صاحب 28%. اچھا, سیاسی جماعتوں کی بات کی جائے تو اس میں بتایا گیا کہ تقریباً 40%, 38 سے 40% جو مقبولیت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی, اور نون لیگ 16% پہ ہے. 16%, مطلب ڈبل سے بھی زیادہ مقبولیت ہے. لیکن اگین بات وہی ہو رہی ہے. اب اس میں پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے وہ اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹی ایل پی 15%, پیپلز پارٹی 10%, جماعت اسلامی 9%, جبکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ 6% جو ہے لوگوں کی پسندیدہ جماعت ہے. سروے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو نوجوان ووٹرز ہیں جو پہلی دفعہ ووٹ ڈالیں گے اس میں پی ٹی آئی کو نمایاں مقبولیت حاصل ہے. پھر اچھے تعلیم یافتہ لوگوں کے مقابلے میں کم تعلیم یافتہ جو طبقہ ہے وہ نون لیگ کی طرف مائل ہے. یہ بھی چیز سروے میں سامنے آئی ہے. یہ سامنے خبر بھی ہے ایکسپریس کی کہ سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ووٹنگ جو ترجیحات ہیں ان کا جائزہ لیا گیا اور اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ نون کو جو لوگ ووٹ دیں گے ان کے مقابلے میں جو پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے ان کی تعداد دگنا تھی جن لوگوں نے جواب دیے. سروے کے مطابق عوام نے پی ٹی آئی دور حکومت میں اس کی اقتصادی کارکردگی پر سب سے زیادہ اطمینان کا اظہار کیا کہ ان کے دور حکومت میں ملک میں جو معاشی حالات تھے وہ سب سے بہتر تھے, ان کی جو پالیسیز تھی معاشی پالیسیاں وہ بہتر تھیں. سروے میں اس چیز کے اوپر بھی اعتماد کا اظہار کیا گیا. تو 16 ماہ کے دوران جو ان کی کارکردگی رہی اس کے بعد جو بھی سروے ہوگا تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت اسی لیے تو یہ انتخابات نہیں کروا رہے. 2 صوبوں کے اندر انتخابات کیوں نہیں کروائے گئے؟ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. ابھی آپ کسی بھی صوبے میں انتخابات کروا لیں, سندھ میں, انٹیریئر سندھ میں تو اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں. جو اپوزیشن ہے وہ ساری زرداری صاحب کی جماعت میں شامل ہوگی, ساتھ مل چکی ہے. لیکن پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں اگر آپ کے الیکشنز کرواتے ہیں تو پیپلز پارٹی تو ویسے کہیں نظر نہیں آتی. نون لیگ کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پاکستان تحریک انصاف سویپ کر جائے گی اگر ان کے انتخاب ان کو لڑنے دیا گیا. کل عارف حمید بھٹی صاحب نے میرے پروگرام میں کہا کہ لگتا ایسے ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ شرط رکھی ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت جو ہے الیکشنز میں اس طرح نہ ہو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کینڈیڈیٹس کو تو آپ اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں, آپ اٹھا سکتے ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, کروڑوں لوگوں کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ وہ تو ووٹ ڈالیں گے اپنا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ انتخابات جب آئیں گے تو ہوں گے تو اس میں کیا نتائج نکلتے ہیں. لیکن یہ چیز بالکل واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے.
کبھی بھی ہم نے کسی سیاسی جماعت کو، میرے اپنی زندگی میں نے کسی بھی سیاسی جماعت کو اتنا مقبول نہیں دیکھا، اتنا ایسی کوئی سیاسی جماعت نہیں دیکھی کہ جو ہر طبقہ فکر میں، جس میں آپ کو رائٹ ونگ کے لوگ بھی نظر آتے ہیں، جس میں آپ کو لیفٹ ونگ کے لوگ بھی نظر آتے ہیں، جس میں آپ کو مذہبی رجعت پسند بھی نظر آتے ہیں، جس میں آپ کو روشن خیال انتہائی لبرل قسم کے لوگ بھی نظر آتے ہیں، امیر بھی نظر آتے ہیں، غریب بھی نظر آتے ہیں، ریڈی والا بھی نظر آتا ہے، پراڈو والا بھی نظر آتا ہے، لینڈ کروزر والا بھی نظر آتا ہے، رکشے والا بھی نظر آتا ہے، خاتون بھی نظر آتی ہے، نوجوان لڑکی بھی نظر آتی ہے، بوڑھا بھی نظر آتا ہے، جو ہے وہ 16 سال کا لڑکا اور بچی بھی نظر آتے ہیں۔ اکراس دا اگر سوسائٹی، اگر کوئی حقیقی معنوں میں اس وقت آپ کو نمائندگی نظر آتی ہے کسی جماعت کی، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ وہ ان کے جلسوں میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ جس قسم کا کراؤڈ ہوتا ہے، وہ لگتا ہے کہ وہ کراؤڈ خود وہاں پہ آیا ہوا ہے، خود وہاں پہ وہ آ کے انہوں نے شرکت کی، لوگ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ۔ اب اس کی وجہ کیا ہے سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، ہمارے کاروبار کا مستقبل ہے، ہمارے روزگار سے حوالے سے مسائل ہیں، ان کا کوئی حل یہ لوگ نکالیں گے، انہوں نے ایک امید لگائی ہوئی ہے۔ دوسری طرف آپ کو جس قسم کا کراؤڈ نظر آتا ہے وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں جلسوں میں، مجھے اس کی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب نگراں حکومت نے انتخابات کروانے ہیں، یہاں پہ میں آپ کو ایک خبر بھی دے دوں۔ اب جتنی یہ جو مقبول ہے نگران حکومت، یہ ان کے وزراء کو بھی پتہ ہے، اور ایک وزیر صاحب نے جو ہے نا وہ تو اس طرح کی بات بھی کی کہ ہم کوئی صرف گالیاں کھانے کے لیے تو نہیں آئے ہیں، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگلے سیٹ اپ کے اندر بھی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش نکالی جائے گی۔ جی ہاں جی، یہ ایک وزیر صاحب نے کہا۔ تو یہ جو نگران سیٹ اپ ہے، اس کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس میں بھی اکراس دا وہ بورڈ آپ کو شمولیت نظر آتی ہے۔ ماضی کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ، ماضی کے جیالے، اور جناب وہ رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ، ہر کوئی ایک انوار اللہ کاکڑ صاحب کی قیادت کے اندر متحد آپ کو نظر آتے ہیں، اور شب و روز پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، دنیا گھوم پھر رہے ہیں۔ پر اس میں جو بہت ساری شخصیات ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، اور مختلف ذرائع سے ہمیں یہ چیز پتہ چلی ہے، اور ایک وزیر صاحب نے کہ تو بالکل انہوں نے خود جس سے یہ بات کی، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس میں بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کو یہ آسرا دیا گیا ہے، شاید نون لیگ کی جانب سے دیا گیا ہو یا کسی سیاسی جماعت کی جانب سے دیا گیا ہو، کہ اگلے سیٹ اپ کے اندر بھی آپ کے لیے چیزیں ہوں گی۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ صرف 3 مہینے کے لیے آئے ہیں اور عوامی گالیاں ہی کھائیں گے، اگلے سیٹ اپ کے اندر بھی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش نکالی جائے گی۔ اچھا، کل رات کو میں جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں گیا تھا، اور اس پروگرام پہ بنیادی طور پہ جو ہماری ڈسکشن رہی وہ یہی رہی کہ جو شیر افضل مروت صاحب اور افنان اللہ صاحب کے درمیان وہاں پہ ایک بدقسمت واقعہ پیش آیا تھا، اس میں ادارے کا کیا کردار ہونا چاہیے، چینل کو کیا کرنا چاہیے اگر ایسی صورتحال ہو جائے، اینکر کو کیا کرنا چاہیے، کیا ہم کوئی صحافیوں کی غلطی ہے، تو کافی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، ہم بات کرتے رہے، اور جس کا لب لباب یہ تھا کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت جو ہے وہ ہر جگہ پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ جو چیز آپ سکرین پہ دیکھتے ہیں وہ آپ کے معاشرے کی ریفلیکشن ہے، جو معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں اس کی ریفلیکشن آپ کو سکرین پہ نظر آتی ہے، لیکن اس کو کسی ایک چیز جماعت سے یا کسی ایک گروہ سے جوڑنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو کافی اس حوالے سے بات چیت ہوتی رہی اور بڑی ہماری وہاں پہ ڈسکشن بھی ہوئی۔ ان کی ٹیم سے بھی میری بات ہوئی، کچھ تفصیلات وغیرہ میں نے ان کی ٹیم سے لیں۔ انہوں نے یہی بتایا کہ پہلے ہمارا ارادہ نہیں تھا کہ کسی قسم کی جو ہے فوٹیج ہم ریلیز نہیں کریں گے، لیکن شیر افضل مروت صاحب نے فوراً جا کے کور ٹی وی کو انٹرویو دے دیا، ٹویٹس وغیرہ ہونی شروع ہو گئیں، تو جس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اس کو ریلیز کریں گے۔ اچھا، وہاں پہ جو ہوا پھر تھوڑی سی تفصیلات میں نے بھی لیں۔ وہاں پہ وہ جو لڑائی ہوئی وہ تو آپ نے سکرین پہ دیکھی، اس کے بعد وہ زمین پہ چلے گئے، وہاں پہ کیا ہوا وہ مجھے نہیں پتا، وہ میں نے نہیں دیکھا، اس کی کوئی فوٹیج نہیں ہے، اس کے حوالے سے ڈفرینٹ ورژنز آپ کے سامنے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا تھے۔ اس کے بعد افنان صاحب مجھے بتایا گیا کہ وہ اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلے گئے، کچھ دیر جو ہے 7-8 یا 5-6 منٹ جو ہے مروت صاحب اسٹوڈیو میں ہی بیٹھے رہے۔ پھر مروت صاحب کو جو ہے کہا گیا کہ آپ جو ہے، مروت صاحب نے کہا کہ اب میں جاؤں گا، وہ چلے گئے، افنان صاحب وہیں پہ رہے، افنان صاحب کے ساتھ پروگرام کیا گیا، اور سچویشن بڑی ٹینس تھی، اور وہاں پہ وہ جو ہے نا مرم وغیرہ بھی منگوائے گئے، اور جو ہے نا وہ بھی مطلب اس حد تک سچویشن تھی۔ اور پھر جو ہے وہ جس طرح کہا کہ مروت صاحب چلے گئے، اور مروت صاحب بھی کافی غصے میں تھے، افنان صاحب بھی کافی غصے میں تھے۔ افنان صاحب کے ساتھ پروگرام کیا گیا، اور ان کے پروڈیوسر مجھے بتا رہے تھے کہ، اور جاوید چودھری صاحب خود بھی بتایا انہوں نے کہ بڑی ٹینشن ہے، اور ابھی بھی ان کو ٹینشن تھی کہ یہ کس قسم کا واقعہ پیش آ گیا۔ اور جب وہ مروت صاحب چلے گئے اور افنان صاحب اندر پروگرام کرتے رہے، اس کے بعد بھی یہ خدشہ تھا کہ کہیں مروت صاحب باہر نہ کھڑے ہوں۔
اور پھر باقاعدہ باہر نکل کے دیکھا گیا, جائزہ لیا گیا کہ مروت صاحب کہیں پہ وہاں پہ موجود تو نہیں ہے, دوبارہ کوئی اس طرح کا انفارچونیٹ واقعہ نہ پیش آئے. تو یہ بھی خدشہ تھا, تو سیکیورٹی نے وہاں پہ دیکھا اور اس کے بعد پھر عفنان صاحب وہاں سے گئے. اس حوالے سے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بدقسمت واقعہ ہے, اختلاف ہونا چاہیے ہر پروگرام میں, میرا بھی مختلف لوگوں سے اختلاف ہوتا ہے, لیکن چیزوں کو اس نہج پہ نہیں پہنچنا چاہیے کہ جہاں پہ چیزیں فزیکل ہو جائیں. اگر اس کی کوئی بھی کرے, اس کی آپ قطعاً جو ہے آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس کے بعد تو پھر کوئی گنجائش نہیں, میری بات کسی اور کو پسند نہیں آتی, اس کی بات اس کو اگلے کسی کو پسند نہیں آتی, تو پھر تو یہی ہوگا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ ایک دوسرے کو چپیڑے ہی مارتے رہیں گے. تو پھر جو ہے وہ پیڈ اور ہیلمٹ پہن کے آپ کو بیٹھنا پڑے گا اور آپ کو فزیکلی جو ہے فائٹ کے لیے ریڈی ہو کے وہاں پہ جانا پڑے گا. میرے خیال میں ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اوپینین میکر ہوتے ہیں, لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, یہ میں نے پروگرام کے اندر بھی کی کہ ایک واقعے کے بعد اس کو مورل پینک بھی نہیں کریٹ کرنا چاہیے, او کیا ہو گیا, یہ ہو گیا. بھائی یہ ایک واقعہ ہے, ہو جاتا ہے, بدقسمت واقعہ ہے, دنیا کے مختلف ممالک میں ہو جاتا ہے. اس کی بنیاد بنا کے جناب وہ پورا کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, اب یہ ہو جائے گا, نہیں, اتنا زیادہ پینک کریٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ ہے بدقسمت واقعہ ہے, ایسے ہوتے رہے, ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں. جاوید چودھری صاحب نے ذکر بھی کیا, فردوس عاشق اوان صاحبہ کے ساتھ ایک لائیو پروگرام میں, ان کے پروگرام کے اندر اس طرح کا ایک واقعہ ہوا جب وہ وہاں پہ گیسٹ تھیں. پھر ہم اپنی پارلیمنٹ میں بھی دیکھتے ہیں, جب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے لوگ ماں بہن کی گالیاں دیں اور ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ تو پنجاب کا کلچر ہے, تو وہ بھی ہم نے دیکھا. پھر جس قسم کی زبان استعمال کرتے رہے ایک دوسرے کے خلاف, فتنہ ہے, وہ کوئی کہتا ہے بوٹ پالش ہے, کوئی کہتا ہے ڈگی میں بیٹھ کے گیا ہے, کوئی کہتا ہے یہ ہے, وہ مختلف قسم کی چیزیں آپ دیکھتے رہتے. تو پھر اسی کا یہ ایک ایفیکٹ ہے کہ جب چیزیں بحث اس نہج پہ آ جائے تو پھر وہ جو ہے نا اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن جیسا میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو اس واقعے کی تھوڑی سی تفصیل مجھے پتا چلی کہ اس کے بعد وہاں پہ کتنی ٹینشن رہی اور کتنے خدشات تھے کہ مروت صاحب باہر نہ کھڑے ہوں, ان کا جائزہ لیا گیا, دیکھا گیا, اور اس کے بعد جو ہے دوسرے جو گیسٹ ہیں وہ پھر وہ وہاں سے ان کو ادارے نے بھیجا, اس لیے کہ ذمہ داری ادارے کی تھی. اور ادارے کے جو کولیگز تھے ان کے سارے جاوید چودھری صاحب کے, وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ اس قسم کی صورتحال تھی اور کافی ٹینشن تھی. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.